ونصلي على رسوله الكريم۔ آج ہم نے سورہ مائدہ ختم کی ہے اور سورہ انعام۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا بہت اہتمام سے تذکرہ کیا ہے۔ صحیح، یہ الٹا لگا ہوا ہے نا، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا تذکرہ بہت زیادہ کیا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم پیغمبروں کو بھی جمع کریں گے اور پھر پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی امت کو دین اور توحید کی دعوت پہنچا دی تھی یا نہیں پہنچائی تھی۔ اللہ اس بات کا ذکر قرآن کریم میں کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اس کو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں نے پیغمبروں کے ذریعے حجت تام کر دی ہے، تم اگر عمل نہیں کرو گے، تم دین پر نہیں چلو گے تو اس میں پیغمبر قصوروار نہیں ہوں گے، ان کو سزا نہیں ملے گی، بلکہ تمہیں سزا ملے گی کہ تمہارے پاس جب پیغمبروں کی تعلیمات موجود تھیں اللہ کی کتاب کی شکل میں، اور ایک جگہ تو بڑی زبردست بات فرمائی، ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وكنا عن دراستهم لغافلين۔ کیا عجیب آیت ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں قرآن مجید کتاب دے دی عمل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، کہ اس کی جو باتیں ہیں اس پر عمل کرو۔ اگر ہم نہ تمہیں یہ نہ دیتے تو کل تم قیامت کے دن یہ کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ ہم سے پہلے یہودیوں کو بھی کتاب ملی، عیسائیوں کو بھی ملی، لیکن ان کی کتابیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہم اس سے غافل تھے۔ وَكُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ اس غفلت کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تحریف ہے اس میں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس پہ چلنے والے، اس کے فالو کرنے والے دنیا سے ختم ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے تمہیں جدید کتاب دے دی قرآن مجید، تاکہ اب تم یہ نہ کہہ سکو اے اللہ ہم سے پہلی امتوں کو تو کتاب ملی تھی، ان سے سوال تو کر لے، تیرا حق بنتا ہے کہ وہ اس پر چلے یا نہیں چلے، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا کہ تیرے احکام کہاں ہیں، تو نے ہم سے کیا کہا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے مجبوری میں ہم نے امریکہ والوں کو فالو کرنا شروع کر دیا، ہم جاپان والوں کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، شادی بیاہ کی رسومات میں ہم نے ہندوؤں کو اختیار کر لیا، خودکشی کے معاملے میں جاپان والوں کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، زنا، شراب اور ماں باپ کی نافرمانی یہ ہم نے امریکہ سے لے لی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ترقی یافتہ قومیں شراب پیتی تھیں، اس لیے ہم نے بھی شراب پینا شروع کر دی۔ ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں 800-900 سال، تو ہم نے شادی بیاہ کی رسومات وہاں سے لینا شروع کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے، میں نے تمہیں کتاب دے دی اور اس میں بتا دیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ کیا عجیب اللہ کا کلام ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ کتاب تمہیں نہ ملتی تو تم یہ کہتے کہ اگر ہمیں کتاب ملتی تو ہم اس پر مضبوطی سے عمل کر کے دکھاتے، اگر ہمیں ملتی نا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اسی کو اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ اس پر خوش ہو جاؤ۔ دیکھو یہودیوں کو جب تورات ملی تھی نا، وہ اتنا خوش ہوئے تھے، اتنا خوش ہوئے تھے کہ جو ناقابل بیان ہے۔ انہیں کہا، ان کو پتا چل گیا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک لائحہ عمل مل گیا۔ دیکھو انسان کی باتیں جب سنتا ہے نا تو انسان کو انسان کی باتوں پر اطمینان نہیں ہوتا۔ جب کوئی قانون سازی انسان کے لیے کرتا ہے تو انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جس انسان نے یہ قانون بنایا وہ بھی میری طرح کا انسان ہے، ہو سکتا ہے اس نے غلط بنایا ہو۔
یہ بھی ممکن ہے غلط بنایا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ بنایا تو صحیح مگر میرے مفاد میں نہیں بلکہ اپنے چکر میں بنایا ہے، اپنے مفاد میں۔ اس کی مثال ابھی ہیلمٹ کی پابندی لگا دی نا گورنمنٹ نے، اب لوگ کیا تبصرہ کر رہے ہیں، ابھی اصل میں وہ کسی بڑے سیاست دان کا نا کنٹینر ہیلمٹ کا انڈیا یا چائنا سے آ گیا تھا، اس کو فروخت کروانا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے حکومت نے کیا قانون بنا دیا، چلو بھائی ہیلمٹ پر۔ قانون تو 100% درست ہے، ہیلمٹ کی پابندی تو ضروری ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کو اشکال کیا ہے پتہ نہیں یہ گورنمنٹ نے اس میں اخلاص سے کام لیا یا نہیں لیا، اور یقیناً بعض دفعہ حکومت کے ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں۔ اسٹیل مل کا لوہا جب فروخت کروانا ہوتا ہے تو حکومت کیا کرتی ہے، پل تعمیر کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنے ذاتی سریہ بھی بک جائے گا اور عوام کی خدمت بھی ہو جائے گی۔ تو جب کوئی انسان کے لیے قانون بناتا ہے تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مفاد پرستی تو نہیں ہے اس کی، اور یہ بھی ہوتا ہے اس میں کہ بھئی قانون ہی کہیں غلط تو نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی میری طرح کا انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے۔ آج اس نے قانون بنا دیا، کل ایسا نہ ہو رجوع کر لے۔ جیسے کوئی حکومت ہمیں کہتی کہ روزے رکھو، ہے بھئی کوئی رکھتا حکومت کے کہنے پر؟ 1 مہینہ روزے رکھتے، ہمیں یہ ڈر ہوتا حکومت ایسا نہ ہو کہ حکومت نے جو اعلان کا وعدہ کیا 1 مہینہ روزوں کے بعد تمہیں یہ ملے گا، تو پتہ نہیں وہ سرکاری ملازمین جو ہیں یا سرکاری آفیسر وہ کہیں انعام کھا ہی نہ جائیں، پی نہ جائیں، تردد ہوتا ہے رکھیں کہ نہیں رکھیں۔ تو انسان کے قوانین کے بارے میں بہت تردد کا شکار ہوتا ہے، لہذا انسان جب انسان کے قانون پر عمل کرتا ہے تو ڈنڈے کی طاقت سے، خود سے نہیں کرتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا یورپ امریکہ میں لوگ حکومت کے قوانین کی دل اور جان سے پابندی کرتے ہیں، یہ خوش فہمی ہے، دل اور جان سے نہیں کرتے، ڈنڈا ہے، ان کے قانون بہت سخت ہیں۔ ہمارے ہاں کرپشن ہے پھر بھی کسی حد تک سیدھے چل لیتے ہیں، تھوڑا سا اللہ سے ڈرتے ہیں، چوری ووری کرتے ہوئے یہ چیزوں کا تھوڑا خیال ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے چور بھی بہت ہیں ہمارے اندر، اور ورلڈ ریکارڈ پہ سب سے پہلے پاکستان کا نام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو دنیا میں جو ہے نا، دنیا میں جب قانون، اب دیکھو انسان جب انسان کے لیے قانون بناتا ہے اس میں گڑبڑ یہ بھی کرتا ہے، وہ کبھی ایسا قانون نہیں بنائے گا جس پہ چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، چاہے وہ قانون کتنا ہی مفید ہو۔ اب دیکھو یورپ اور امریکہ والوں کو یہ بات معلوم ہے، بلکہ یہ پاگل سے پاگل کو بھی معلوم ہے کہ کسی معاشرے میں زنا کی اجازت دے دینا اس معاشرے کے خاندانی نظام کو اور فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ زنا کی اجازت کا مطلب بغیر باپ کے بچے پیدا ہوں گے، بغیر باپ کے، جن کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوگا، گورنمنٹ پالے گی ان بچوں کو، حکومت باپ کی بپتا تھوڑی دے سکتی اور ماں کی ممتا بھی نہیں دے سکتی۔ جو بچہ گھر میں باپ اور ماں کی گود میں پلتا ہے اس میں بہت کانفیڈنس ہوتا ہے، بہت تہذیب ہوتی ہے اس کے اندر۔ ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ بچے کو باپ بھی چاہیے اور ماں بھی چاہیے۔ جہاں زنا کا مسئلہ آیا بچہ باپ سے محروم۔ اب کیا ہوتا ہے یورپ امریکہ میں عورت کیس کرتی ہے بچے کی طرف سے کہ یہ فلاں جو ہے نا اس کا باپ ہے، پھر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے کہ یہی باپ ہے، باپ کو گریبان سے پکڑ کے لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا کیا ہے، بچہ۔ یہ کیا ہے، شادی کا سسٹم ختم ہونے کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں چونکہ نکاح اور شادی کا رواج ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے عورت کو یہ کیس نہیں کرنا پڑتا کہ یہ اس کا شوہر ہے، باپ کہتا ہے کسی نے اگر اس بچے کو میرے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا اس کی آنکھیں نکال دوں گا میں۔ نہیں آ رہی سمجھ میں تو گھر چلا جاتا ہوں بھائی، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ باپ کیا کہتا ہے، اس بچے کو اگر میرے علاوہ اگر کوئی اس طرح کی بھی بات کر دینا کہ یہ کچھ آپ کی شکل سے ملتا نہیں ہے، اس پہ بھی غصہ آ جاتا ہے، گلا دبا دے گا اس کا۔ کتنا فرق ہے نظام میں۔ پھر کئی رشتے مل جاتے ہیں، وہاں کم از کم ڈی این اے سے پکڑا جائے گا تو چلو باپ بنا دیا فرضی اس کو، چلو بھی تو ہے باپ، وہ مان نہیں رہا لیکن مان دی، اس کو گھسیٹ کے لے آئے۔ لیکن چچا تو کوئی نہیں ہوگا نا، پھپھو، خالہ، ماموں، بھانجے، بھتیجے، دادا، دادی، نانا، کچھ بھی نہیں، جنگلی۔
اب ساری دنیا کو معلوم ہے کہ نکاح کا جو رواج ہے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا ذریعہ، مگر ان ملکوں میں جو قانون سازی ہے اس میں زنا کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اسمبلیوں میں جو لوگ پہنچتے ہیں وہ سب 99.99% زنا کر کر کے پہنچتے ہیں۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس سے بچا بھی کیسے جا سکتا ہے، ممکن نہیں ہے اس سے بچنا۔ کہتے ہیں ایسا قانون بناؤ جس پہ چلنا ممکن تو ہو۔ اللہ نے کیا قانون بنا دیا کہ بھائی تمہارے لیے چلنا ممکن ہو یا نہ ہو، جو زنا کرے گا حکومت پر لازم ہے 100 کوڑے لگائے اس کو چوک پہ کھڑا کر کے۔ حکومت چاہے خود زنا کرے یا نہ کرے، اس کے لیے قانون اللہ کی طرف سے بنایا، اپلائی کرنا ہے، بس نافذ کرنا ہے اس کو۔ تبھی اسلامی ملکوں کا خاندانی نظام اور فیملی سسٹم غیر مسلموں سے کروڑہا گنا بہتر ہے، کروڑہا گنا بہتر ہے۔ تو اور جو مسلمان فیملیاں مذہب کے جتنا زیادہ قریب ہیں ان کا گھروں میں محبت کا نظام اور آپس میں جوڑ کا نظام اتنا زیادہ مضبوط۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں نا ماضی قریب میں، دیکھو ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو مدرسے میں پڑھ کے عالم بنتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو اس کے باپ نے عالم بنایا ہو محنت کرا کے۔ تو ہمارے جو بڑے بڑے اکابر قریب میں گزرے ہیں، ابھی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ، مولانا خلیل احمد سہارنپور، یہ بڑے بڑے اکابر جو گزرے ہیں، علم کے جو سمندر تھے، ان سب نے اپنے باپ یا چچا یا دادا سے پڑھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ باپ کے پاس جتنا علم تھا وہ اس نے پورا علم بچے میں ٹرانسفر کر دیا، چند سالوں کے اندر محنت کرائی۔ یہ رشتہ کہ بھائی جتنا سکھاؤں گا آخرت میں مجھے فائدہ ہوگا۔ تو بڑے ہیرے پیدا ہوئے۔ علامہ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، تو ان کے والد نے اپنے اس بچے پر بچپن سے محنت کی، 1 منٹ ضائع نہیں ہونے دیا، حفظ کروایا قرآن، اس کے بعد کتابیں پڑھائیں، اور پھر ان کو مطالعے کا عادی بنایا اپنی نگرانی میں۔ ایسا شوق پیدا کیا نا ان کے اندر، کیونکہ باپ جو محنت کرتا ہے نا بچے پر وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اس کو پتا ہے بھائی یہ تو میرا مستقبل ہے۔ تو علامہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جب مطالعہ کیا کرتے تھے تو چاروں طرف جوتے رکھتے تھے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تاکہ جس طرف بھی جانا پڑے گھومنے کے لیے ٹائم صرف نہ ہو، وقت کی قدر و قیمت سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اگر جانا سیدھے ہاتھ کی طرف ہے پانی پینے مثال کے طور پر، تو الٹے ہاتھ پہ چپل لیں گے تو تھوڑا سا خلل آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو بھی چاروں طرف چپل رکھو، نکل جاؤ یہیں سے، ادھر کو جانا ہے تو ادھر سے۔ ایسے مطالعہ ہوتا تھا، اور اتنے انہماک سے مطالعہ کرتے تھے کہ ان کے والد نے ایک دفعہ یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ بڑے انہماک سے مطالعہ کرتے ہیں یا ادھر ادھر توجہ رہتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کیا ہوا کہ ایک دفعہ انہوں نے مطالعے کے دوران پانی مانگا۔ ان کے والد کو غصہ آیا کہ مطالعے کے دوران اس کی توجہ پانی کی طرف کیوں گئی ہے، اس کو اسٹڈی کرنے سے پہلے پانی شانی پی پا کے بیٹھنا چاہیے تھا۔ پنجابی زبان بھی تھوڑی تھوڑی سنا کریں، پانی شانی پی پا کے بیٹھنا چاہیے تھا۔ بھائی جب مطالعہ کرنا ہے تو سب چیزوں سے فارغ ہو کے بیٹھو نا، تاکہ کسی اور طرف توجہ نہ ہو۔ تو انہوں نے پانی مانگ لیا تو ان کے والد کو غصہ آیا کہ بھائی یہ تو سارے کام پہلے کر کے رکھنے چاہیے تھے، مطالعے کے دوران پانی کا مطلب تو وقت ضائع ہے۔ تو ان کے والد نے غصے میں تیل رکھ دیا گلاس میں بھر کے، یہ پی گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اتنے غرق تھے مطالعہ کے اندر کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے پانی پیا ہے یا تیل پیا ہے۔ ان کے والد خوش ہوئے کہ الحمدللہ صحیح دل لگا کے محنت کر رہا ہے، تیل پینے سے پیٹ جاری ہو گیا، کیونکہ پیٹ تو نہیں دیکھتا کہ آپ کے پاس پانی کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کے والد صاحب چونکہ حکیم بھی تھے انہوں نے علاج کیا، وہ پیٹ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو علامہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا صرف 35 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن 35 سال میں آپ نے اتنا علمی کام کیا ہے کہ آج بھی سعودی عرب کی کتابوں میں ان کی تحقیق کے حوالے دیے جاتے ہیں، علماء کی کتابوں، علماء عرب کی کتابوں میں ایسے تحقیقی مقالے عربی میں ان کے موجود ہیں مختلف موضوعات پر، بڑے پیچیدہ۔ میں نے اپنے بڑے اکابر کو دیکھا ہے ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے کم عمری میں بہت کام لے لیا۔ 35 سال کی عمر کیا ہوتی ہے انسان کی، کیا عمر ہوتی ہے، لیکن اتنی تھوڑی عمر میں اللہ نے اتنا زیادہ کام لے لیا ان سے۔ تو
تو دیکھو سب کو پتا ہے کہ نکاح کا نظام جتنا مضبوط ہوگا، خاندانی نظام جتنا مضبوط ہوگا اچھا، مگر یورپ میں قانونی، کیونکہ وہ اب کیا ہے، لڑکے کی لڑکے سے بدکاری، یہ قانون بھی پاس ہو گیا وہاں پہ، جس کو ویزا نہ ملتا ہو یہ حرکت شروع کر دے، عادی ہو جائے، اس کو ویزا دے دیتے ہیں اپنے ملک کا۔ کس قدر گندگی اور پلیدی اور یعنی انسانیت کی گندگی کی انتہا ہے۔ مگر یہ قانون کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خود یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیسے اس کو غلط کہتے، ہم یہ خود کر رہے ہیں تو ہم کیسے اس کو غلط کہہ دیں۔ ان کو خود لت پڑ چکی ہے اس کی بچپن سے، ان گندگیوں کی۔ اس لیے یاد رکھو، قانون ہمیشہ ایسی ذات بنائے گی جو انسان نہ ہو بلکہ انسان سے بالاتر ہو، لیکن ہو انسان کی خیر خواہ، انسان کے مفاد کو سامنے رکھ کر بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ آج ایک قانون بنائے کل اسے غلطی کا احساس ہو کہ غلطی ہو گئی تھی، غلط بنا دیا تھا۔ تو وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے جو انسان کے لیے قانون بنانے کی مجاز ہو، اس نے بنا کے ہمیں قرآن کی شکل میں دے دیے۔ اب اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ اس کے علاوہ کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ آج یہود و نصارہ کی جو تورات اور انجیل ہے نا، وہ اتنی تحریف شدہ ہے۔ یہودی مانتے تو نہیں ہے کہ تحریف شدہ، عیسائی مانتے نہیں ہیں، لیکن ان کا پول اس وقت کھلتا ہے جب آپ ان کے سامنے انجیل کا مطالعہ شروع کر دیں اور کہیں کہ بتاؤ کیا اس پر کوئی عمل کر سکتا ہے؟ عمل ممکن نہیں ہے، ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر، کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو صرف خوابوں خیالوں کی ہیں، جو کہانیوں میں ناولوں میں چیزیں ہوتی ہیں۔ شراب کے تذکرے ہیں کہ فلاں پیغمبر نے معاذ اللہ شراب پی، فلاں پیغمبر نے معاذ اللہ بدکاری کی، نقل کفر نباشت، پیغمبروں پر زنا کی تہمتیں ان کتابوں میں موجود ہیں۔ انسان شریف آدمی گھر میں ان کتابوں کو پڑھ نہیں سکتا، اتنی تحریف کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ میں نے یہ کتاب تمہیں دے دی، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں تھا۔ تو اللہ نے کتاب بھی دی۔ اب اس کتاب میں دو باتیں اللہ نے ہم سے کی ہیں، وہ دو باتوں کا ہم سے مطالبہ ہے۔ ایک، عقیدہ درست کر لو، نظریات درست کر لو۔ نظریات غلط کس کے ہیں؟ عیسائیوں کے نظریات غلط، اس پہ بھی رد کیا ان صورتوں میں جو آج میں نے پڑھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن خود برات کا اعلان کریں گے ان سے۔ اللہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، میں نے تجھ پر کتنی نعمتیں کی تھی، ذرا ان نعمتوں کو یاد کرو تم۔ اللہ اپنی نعمتیں گنوائیں گے، اللہ بتائیں گے کہ یہ میں نے کی ہیں عیسیٰ پر نعمتیں۔ اذ علمتک الکتاب والحکمہ، میں نے تجھے کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، تو مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، تو جو ہے نا کوڑ کے مریضوں کو تیرے ہاتھ سے شفا مل جایا کرتی تھی۔ فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی، پرندہ بنا کے پھونک مارتا اور وہ پرندہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا۔ اتنے سارے کام، اتنی ساری میں نے تجھ پر نعمتیں کی، تو نے ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ اب اللہ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا، اس سے منتیں ماننا، اس سے مرادیں ماننا؟ کیا میری نعمتوں کا اے عیسیٰ تو نے یہ صلہ دیا؟ میں نے نعمتوں کے انبار بغیر باپ کے تجھے پیدا کر کے اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ کے خلاف، بظاہر حضرت عیسیٰ کے خلاف قیامت کے دن مقدمہ چل رہا ہے، اللہ اس مقدمے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ میں نے اتنے انعامات تجھے یہودیوں سے بچایا، میں نے، یہودی قتل کرنا چاہتے تھے اور تیرے ہاتھ پہ ایسے ایسے معجزے تو سب میں نے تجھے عطا کیا۔ اب اللہ فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے اپنی قوم کو اس راستے پہ ڈال دیا تھا کہ مجھے چھوڑ کر تجھے اور تیری ماں کو انہوں نے معبود بنا لیا؟ آج عیسائی کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بیٹے کا مطلب اللہ کی ذات کا حصہ ہیں، تو وہ اللہ ہی ہو گئے۔ پھر دیکھو ایک انسان کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ اسی کی قوم، اسی کی جنس میں سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کا کوئی بیٹا ہوگا تو اگر آپ انسان ہیں تو آپ کا بیٹا بھی کیا ہوگا؟ انسان۔ جو قوم آپ کی ہے وہی اس کی قوم ہوگی۔ جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں انسانوں سے بالکل ایک الگ ہوں۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے عیسیٰ ابن مریم سے کیا تم نے یہ کہا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی برات کا اعلان کریں گے. یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامنی الہین من دون اللہ قال سبحانک. حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ تو اس عیب سے پاک ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی, میں نے ان کو صرف وہ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا, جس کا تو نے مجھے حکم دیا. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں ان پر گواہ تھا, ان کی میں نے نگرانی کی. اس وقت تو یہ سارے صحیح تھے. فلما توفیتنی, جب تو نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کی مجھے خبر نہیں ہے. میری نگرانی اس کے بعد اگر انہوں نے مجھے خدا بنا لیا ہو تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. کیسی صاف اپنی برات کا اعلان. اللہ یہ عیسائیوں کو بتا رہے ہیں قرآن مجید میں, صاف ستھری تعلیمات ہے قرآن کی جو بالکل ہر ایک کو اپیل کرتی ہیں. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید, تو ہر چیز پر گواہ ہے. میں نے تو نے جب مجھے اٹھا لیا تو پھر مجھے علم نہیں کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا, میری ماں کو معبود بنا لیا اور مجھے خدا بنا لیا. اور تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, اے اللہ تو میرے دل کی حالت کو تو جانتا ہے کہ میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں. جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا زبان سے, دل میں کچھ اور ہوتا ہے, زبان پہ کچھ اور. حضرت عیسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں جو گواہی, میں جو اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں تو میرے دل کی حالت جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک, لیکن میں تیرے دل کی حالت نہیں جانتا. میں تیرے دل کی حالت نہیں جانتا کہ تو میرے اس بیان کو قبول کرے گا یا نہیں قبول کرے گا, یہ مجھے نہیں پتا. کیسی عاجزی ظاہر کر رہے ہیں, کیسی عاجزی. اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر حضرت عیسیٰ کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک, اے اللہ جنہوں نے مجھے خدا بنایا تھا, تیرا بیٹا بنا لیا تھا, اگر تو آج ان کو عذاب دینا چاہے تجھے اختیار ہے, اس لیے کہ یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو اس پر بھی قدرت رکھتا ہے, تو حکمت والی ذات ہے, تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. لیکن اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا. جب حضرت عیسیٰ کا یہ بیان ختم ہوگا تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, اللہ فرمائیں گے آج کا دن وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا. سچے لوگوں کو سچ بولنا فائدہ پہنچائے گا. پیغمبر اپنی صفائی میں جو سچ کہیں گے اس سچ کو قبول کیا جائے گا اور ان کے بیان کو معتبر مانا جائے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, اور ان کے لیے آج جنت کے باغات ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا حاجت روا مت مانو. خدا کی قسم جو شرک عیسائیوں نے کیا وہی شرک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے بھی کیا ہے, اور اللہ کا ذرا خوف نہیں ہے. کیا آج یا رسول اللہ مدد کی صدائیں نہیں لگائی جاتی؟ کیا اللہ ان سے نہیں پوچھے گا کہ تمہیں یا رسول اللہ مدد کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ فرق کیا ہے اس دونوں قسم کے شرک میں؟ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. جو حضرت عیسیٰ سے مدد مانگتا ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتا ہے, اللہ کی نظر میں دونوں قسم کے شرک میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. قبروں سے جا کے مرادیں ماننا, بزرگوں کے مزاروں پہ جا کے ان سے مرادیں ماننا, یہ بالکل وہی شرک ہے جس پر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی وعید ہے. اللہ کے ہاں شخصیتوں کا دیکھو, بتوں کو پوجنے والے ہندو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں جلیں گے, اور حضرت عیسیٰ کی عبادت کرنے والے عیسائی وہ بھی ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. اس لیے اپنی جان پہ رحم کرو. یہ ایسی نعتیں, شرکیہ نعتیں آج کل آ رہی ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول میں فرق کو ختم کر دیا.
رسول کو قطعاً کسی بھی قسم کے اختیارات نہیں ہوتے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے, یہ کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. ہاتھ ان کا استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو معجزات ظاہر ہوئے, چاند کے ٹکڑے ہونا یا کسی موقع پر غیب کی آپ نے جو خبر دی, تو وہ نبی کی نہیں تھی, وہ ذاتی کمال, وہ نبی کے ذاتی کمال نہیں, بلکہ وہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا. ہاں, نبی کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنا پر آپ کے ہاتھ پہ ان کمالات کو جاری کیا ہے. تو اس لیے شرک میں اور معجزے میں اور کرامت میں فرق کو سمجھیں. یہ جو بہت سارے اہل حدیث حضرات ہمارے اکابر کی کتابوں سے کرامات کے واقعات نکال کے کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے, فضائل صدقات میں شرک بھرا ہوا ہے, یہ بھی یہاں غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی یہی کرتے ہیں جو عیسائیوں کو گڑبڑ ہوئی تھی. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے جو معجزے ہیں نا, معجزے کہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, ان کو دیکھ کے کیا سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ کا کیا ہے؟ اپنا کمال ہے, تو انہوں نے خدا بنا لیا. تو بیائی نہیں. اسی طرح فضائل صدقات میں جو بزرگوں کی کرامتیں لکھی ہوئی ہیں, فلاں تھے مردہ ہو کے زندہ ہو کے آ گئے, تو فلاں یہ ہو گیا, تو فلاں یوں کر لیا, عجیب عجیب واقعات لکھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ واقعات کی سند کیا ہے, صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی حدیث نہیں ہے, ان کا مشاہدے سے تعلق ہے. کسی کو اگر باعتماد ذرائع سے خبر پہنچی ہے تو تصدیق کر لے, نہیں پہنچی تو انکار کر لے. کوئی حدیث تھوڑی ہے, کوئی عقائد کی بنیاد تھوڑی ہے اس پر. لیکن اس کو شرک نہیں کہیں گے. شرک نہیں کہیں گے. شرک کیوں نہیں کہیں گے؟ وہ کرامات کے قبیل میں سے ہیں. کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ ان بزرگ کا استعمال ہو رہا ہے, مگر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ فلاں فضائل صدقات میں یا پتہ نہیں کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بزرگ جہاں جہاں جاتے تھے لوٹا ساتھ ساتھ جاتا تھا ان کے. اب وہ طنز کر رہے ہیں نا کہ یہ کیسا لوٹا ہے جس کو اتنی عقل ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ کرامات سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ بزرگ جہاں جا رہے تھے اللہ نے اپنی قدرت سے لوٹا ان کے ساتھ چلا دیا, تو اگر کسی کو یہ مشاہدہ ہوا ہے اور وہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں. قرآن میں اس سے بڑی بڑی کرامتیں ذکر ہیں. اس سے بڑی کرامت حضرت مریم کو بے موسم کا پھل ملتا تھا کہ نہیں ملتا تھا؟ قرآن میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یاتینی بعرشھا, وہ وہاں سے تخت کون ہے جو اٹھا کے لے آئے گا یہاں پہ؟ جن نے کہا میں اٹھا کے لاؤں گا. جن نے کیا کہا ہے بھائی؟ میں اٹھا کے لاؤں گا. اور مجلس برخاست ہونے, دوسرے ملک سے اتنا بھاری بھرکم تخت. لیکن قرآن کہہ رہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب, جن کے پاس کتاب کا علم تھا, ایک بزرگ تھے زبور کا علم رکھتے تھے, انہوں نے کہا, انسان ہے وہ جن نہیں ہے, انہوں نے کیا کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کے لے آؤں گا. یہ کہا اور تخت سامنے. یہ قرآن مجید میں ہے. کیا مطلب قرآن میں شرک بھرا ہوا ہے؟ کوئی انسان یہ کر سکتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر دوسرے ملک سے اتنا بڑا تخت اٹھا کے پیغمبر کے سامنے لا کے حاضر کر دے پلک جھپکنے سے پہلے؟ ہے بھائی. اس سے کیا پتا چلا کہ جو فضائل صدقات پہ اعتراضات ہوتے ہیں, نمبر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ ہو گئی, صحابہ کے ہاتھ پہ تو ایسی کوئی کرامت ہوئی نہیں. اس کا مطلب ان کے بزرگ صحابہ سے بھی بڑے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت سلیمان سے تو یہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہاں سے تخت اٹھا کے لے آئے, ایک امتی نے کر دیا. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ امتی حضرت سلیمان سے بڑھ گیا؟ تو جو اس کا جواب ہے وہی فضائل صدقات کی کرامات کا جواب ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کسی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظاہر ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ جس پہ ہاتھ پہ کرامت نہیں ہو رہی ہے اس سے افضل ہے. افضلیت کا مدار کرامتیں نہیں ہے, افضلیت کا مدار ہے تقویٰ, گناہوں سے اجتناب. کوئی گناہوں سے اجتناب کرتا ہے, سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے, ایک کرامت بھی ظاہر نہ ہو, وہ افضل ہے. اور جس نے 2 دفعہ 2-4 نوافل پڑھ لی ایک دم اس کے ہاتھ پہ اللہ نے کوئی کرامت ظاہر کر دی, تو کرامت تو ظاہر کی ہے اللہ نے, لیکن یہ کوئی اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اس سے افضل ہو گیا ہے. تو حضرت سلیمان خود نہیں لا سکے, تبھی تو کہہ رہے ہیں کون ہے جو اٹھا کے لے آئے گا. آپ کو پتا تھا میری امت میں جنات بھی ہیں اور صاحب کرامات بزرگ بھی ہیں, کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل کام ہو جائے گا. اب وہ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اللہ نے کیا تھا تو فضائل صدقات میں یہ تو نہیں لکھا کہ وہ جو لوٹا چل رہا تھا وہ اللہ نے چلایا تھا, وہ تو لکھا وہ خود ہی چل رہا تھا. سمجھ رہے بات؟ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ان بزرگ سے مردوں نے کلام کیا اٹھ کے قبر سے نکلے, وہ تو خود ہی نکلے تھے. یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ اللہ نے نکالا.
تو اگر اللہ یہ کام کر رہا ہے تو نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے تھی؟ اللہ کی طرف. تو اس کا جواب وہی ہے جو سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا جواب ہے. ان بزرگ نے کہا میں لے کر آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اور کہا اور لے آئے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان بزرگ نے کہا کہ میں کوشش کروں گا. لائے گا کون؟ اللہ. اپنی طرف نسبت کی. اس نسبت کو مجازی نسبت کہتے ہیں. شارٹ کٹ میں بات کرنا. کرتا تو اللہ ہی ہے لیکن چونکہ میرے ہاتھ پہ کر رہا ہے اس لیے میں نے مجازن اپنی طرف نسبت کر دی کہ میں کر رہا ہوں, ورنہ میں نہیں کر رہا. کیونکہ اگر اتنی طاقت کسی میں ہوتی نا وہاں سے تخت اٹھا کے لانا, وہ تو تھوڑے دنوں میں سلیمان علیہ السلام کو ہٹا کے خود حکومت کر رہے ہوتے وہاں بیٹھ کے, کیونکہ یہاں سے چیزیں اٹھا کے وہاں سے اٹھا گیا. ظاہر ہے اللہ نے دل میں الہام کیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کر دوں گا, آپ یہ دعویٰ کر دو کہ میں لے آؤں گا. لاتا کون ہے؟ اللہ لاتا. اس کو مجازی نسبت کہتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ہم بہت ساری باتوں کی ایسی چیز کی طرف نسبت کرتے ہیں جو حقیقت میں غلط ہوتی ہے, لیکن شارٹ کلام کرنے کے لیے ہم کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ سامنے والا عقل مند ہے, خود ہی سمجھ جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں شادی میں نا آج میں 3 ڈشیں کھا گیا. کیا مطلب؟ ڈش کھائی تھی آپ نے, وہ ٹرے کھا گئے تھے آپ. ڈش نہیں کھائی ہوتی بلکہ کیا کھایا ہوتا ہے؟ اس ڈش کے اندر جو چاول ہوتے ہیں نا وہ کھائے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈش دنیا میں کوئی نہیں کھا سکتا, اس لیے آپ نسبت ڈش کی طرف کر دیتے ہو سامنے والے کی عقل پہ اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ ان کی مراد ڈش نہیں ہے بلکہ ڈش کے اندر چاول ہے. لیکن چونکہ پوری چاول کھائے اس لیے پوری ڈش کی طرف کہہ دیا. کہتے ہیں نا میں تو افطاری میں 3 پلیٹیں کھا جاتا ہوں. تو بھائی تو 3 پلیٹیں کھا جاتا ہے تو انسان ہے ہی نہیں, تجھے تو روزہ ہی رکھنا چاہیے. پلیٹوں کی طرف نسبت ہو رہی ہے, غلط ہو رہی ہے, لیکن سامنے والے کی فارم پر اعتماد کے خود ہی سمجھائے گا پلیٹ نہیں کھائی بلکہ پلیٹ کے اندر جو چیز تھی وہ کھائی. آپ کہتے ہیں بھائی کسی کا آپ کے پاس فون آتا ہے, بھائی گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں آپ کیوں نہیں پہنچے, آپ کہتے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے, کہتے ہو نا, حالانکہ گاڑی نہیں گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگلا خود ہی ٹائر کو محذوف نکال لے گا. تو اس لیے جب توحید پرستوں سے کلام کیا جاتا ہے تو اللہ کو علم ہے کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں, ان کو میں نے اتنا پورے قرآن میں سمجھا دی اچھے طریقے سے کہ اسباب سے ہٹ کے کام صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے. لہذا اسباب سے ہٹ کے اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ کر اللہ رہا ہے, مجازن نسبت اس کی طرف ہو رہی ہے. عقل مند ہے توحید پرست خود ہی سمجھ جائیں گے. تو اسی طرح فضائل صدقات کی اور فضائل اعمال کی جتنی کرامتیں ہیں, اگر آپ اچھی نیت سے ان کو پڑھو گے, آپ یہ سمجھ کے پڑھو گے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ خدا نہ خواستہ ہندو کافر اور مشرک نہیں تھے, خدا نہ خواستہ مسلمان تھے, توحید پرست تھے, تو پھر آپ ان کی جتنی کرامتیں انہوں نے بیان کی ان کی اچھی تعویل کرو گے کہ حضرت کا مقصد کیا ہے کہ ان بزرگ نے یوں کیا, ان بزرگ نے یوں کیا. مطلب یہ نہیں کہ خود انہوں نے کیا بلکہ کیا کس نے؟ اللہ نے. ہاتھ ان بزرگ کا تھا, ہاتھ ان بزرگ کا استعمال ہوا. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اس کے لیے تعصب کی اینک اتار کے مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اگر تنقیدی نیت سے بیٹھ جاؤ گے نا, جیسے میں بتاؤں آج کل انٹرنیٹ پہ بعض لوگوں کے کلپ آ رہے ہیں, ان کا صبح سے شام تک کام ہی علماء کے بیانات میں نقص نکالنا اور ان کی کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں غلط, فلاں. تو یہ جب انسان کا مزاج ایسا بن جاتا ہے تو پھر اگلے کی غلط بات بھی اس کو صحیح بات بھی غلط لگتی ہے. رہا ایک سوال یہ کہ پھر ہم یہی گرین چینل والوں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ گرین چینل والے جب یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں تو ہم بھی ایک محذوف نکال لیں کہ مسئلہ یا اللہ مدد ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ جو ہے کوئی یہ نہیں کچھ گڑبڑ کر کے نکال لیں تعویل کر کے کہ بھائی محبت میں یا رسول اللہ مدد کہہ رہا ہے, نیت اس کی یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ کے رسول براہ راست مدد کریں گے تو کچھ تعویل کر لیں. تو بھائی اس لیے ہم تعویل نہیں کرتے ان کی کہ وہ خود تعویل کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کہیں گے نا آپ کا یہ مطلب کہہ رہے ہیں, ہمارا یہ مطلب نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے بھی اللہ کے نبی کو پکاریں تو اللہ کے نبی ہماری حاجت پوری کریں گے. تو مطلب اس کا بیان کیا جاتا ہے جو خود مطلب نکالنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, ہم اب بیٹھ کے مطلب نکالتے ہیں کہ ممکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ویسے تو خبر میں ہی ہے لیکن فرشتے کسی طریقے سے خبریں پہنچا دیتے ہوں گے تو اس طرح ہر جگہ کا علم کسی طرح سے ہو جاتا ہے. کچھ کا تعویل کر لیں. اگر آپ کریں وہ کہیں گے ہم کرتے ہی نہیں تعویل, ہم کہتے ہیں بھائی ہر جگہ موجود ہے. اور وہ کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہے نور ہیں, ہم تعویل کرتے ہیں کہ ہاں وہ نور اس لحاظ سے کہہ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, کہ ویسے تو انسان ہے لیکن ہدایت کا نور, کہتے ہیں ہدایت کا نور نہیں,
وہ صاف لفظ میں کہتے ہیں ہم بشریت کے منکر ہیں. تو تعویل اس کے قول کی جاتی ہے جو خود تعویل کرنے کے لیے تیار ہو. اب دیکھو بعض فتنہ پرستوں نے کیسا فتنہ مچایا. سعودی عرب سے کتاب چھپی ہے تبلیغی جماعت کے خلاف, وہ بڑے نیک عالم نے لکھی ہے وہ کتاب. میں نے وہ کتاب پڑھی, عربی میں ہے. اس میں تبلیغ پر جو الزامات لگائے ہیں انہوں نے, وہ کیا الزامات ہیں؟ سب سے بڑا الزام یہ لگایا کہ یہ قبر پرست ہوتے ہیں, اور پھر فضائل صدقات کے واقعات نکالے کہ اس میں یہ لکھا ہے فلاں قبر کے پاس فلاں بزرگ گئے تھے تو اندر سے یہ جواب آیا وغیرہ, وہی جو کرامات سے جن کا تعلق ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ قبر پرست. تو میں نے جب وہ کتاب پڑھی میں نے کہا دیکھو کہ یہ کتنا بڑا الزام ہے. میں نے اپنی زندگی میں بچپن سے لے کے آج تک کسی تبلیغ والے کو قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے. پرستی تو دور کی بات, وہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے ثواب پہنچا دیتے ہیں, یہیں سے بیٹھے بیٹھے دعا کرتے ہیں. لیکن الزام کیا لگا دیا؟ قبر پرست. وہ کتابوں سے لے کے نا, یہی کہ فتنہ پرست لوگ ہوتے ہیں جو عرب علماء کو جا کے ورغلاتے ہیں. تو بھائی آپ یہ خود تبلیغی جماعت کا وجود اس کی علامت ہے کہ فضائل صدقات میں جو کچھ لکھا ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو لکھا ہوا ہے. اگر ہوتا تو تبلیغ والے سب سے زیادہ قبروں پہ سر لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہوتے. وہ کہتے فضائل صدقات میں چونکہ لکھا ہے فلاں قبر پہ فلاں بزرگ گئے تھے تو لہذا ہمیں بھی رائے بند جانے کے بجائے کہاں جانا چاہیے؟ قبر پہ جا کے فلاں بزرگ سے مانگنا چاہیے. دیکھ کے ہم نے ایسے تبلیغ والے تو دیکھے ہیں کہ جو قبر پہ پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کے لا کے سیروزہ لگا کے قبرستان سے جان چھڑوا دی اس کی. ایسا کوئی نہیں دیکھا کہ اس کو کہاں لے گیا ہو قبر پہ. یہ مشاہدے سے اس کا تعلق ہے, مشاہدے سے. تو یہ کیا ہے؟ بدگمانی. آپ کسی کی بات کا اچھا مطلب نکالنے کے بجائے اسے گھما پھرا کے غلط مطلب پر. تو میں جلدی سے بات کو مکمل کروں تو اللہ نے قرآن میں 2 باتوں کا حکم دیا. ایک تو کیا؟ عقیدہ درست کرو, توحید والا عقیدہ. اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے, حرام ہے, شرک ہے. حضرت عیسیٰ کو بھی اگر تم نے پکارا مدد کے لیے, کافر ہے, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ اللہ نے ہم پر انعام کیا, کھول کے اس مسئلے کو قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا. دوسری بات, اللہ نے احکام بیان کیے ہیں. تو احکام تو بہت زیادہ ہیں. آج جو ہم نے تراویح میں جس آیت کی تلاوت کی ہے میں صرف وہ احکام کا ترجمہ کر دوں گا کیونکہ وہ بہت اہتمام سے اللہ نے بیان کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے کیا چاہتے ہیں عملی طور پر. نظریہ تو دل کی چیز ہے نا, وہ تو دل میں صحیح ہو گیا آپ کا. عملی طور پر اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ تو اس میں آج کل فرقہ بہت ہے. کوئی کہتا ہے یہ والی پگڑی, کوئی کہتا ہے یہ والی ٹوپی, کوئی کہتا ہے یہ والا پاجامہ, کوئی کہتا ہے یہ والا کرتا. خانقاہیوں کے ایک الگ الگ کرتے چل رہے ہیں, پورے شامیانے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مخصوص ٹوپیاں چل رہی ہیں, اور ہر ایک کا نا ایک مخصوص سا تہذب دھڑے بندی والا حساب کتاب چل رہا ہے. ہوگا صحیح, اس کی کوئی حکمت ہوگی, لیکن اللہ نے قرآن مجید میں جو دین کو آسان کر کے بیان کیا سورہ انعام میں صرف وہ آیتیں پڑھوں گا. اس سے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ یہ موٹے موٹے کام کر لو, اللہ بخشنے کے لیے تیار. زیادہ چکر بازیوں کی ضرورت نہیں ہے, موٹے موٹے کام کرو. تو اللہ نے فرمایا مشرکین سے, قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. مشرکین کیا کرتے تھے؟ کوئی گائے چھوڑ رہا ہے کسی بت کے نام پہ, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی یہ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ, جیسے ہوتا ہے نا ہندوؤں میں, یہ ہم نے دیوتا کے نام پہ چھوڑ دی ہے. ہندوستان میں ایک وہ ہے چرچ نہیں ہے, وہ جو ہندوؤں کا کیا ہوتا ہے, مندر. اچھا, قرآن اس جو آج ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں بت پرستی کی بھی نفی ہے. شرک 2 طرح کا ہو رہا ہے, ایک پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا, ایک پتھروں کو اللہ کے ساتھ. تو اللہ نے پتھروں کی جو شریک ہم کرتے ہیں, جو غیر مسلم کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کو, تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بت پرستی کی کیسے نفی کی اور اپنی قوم سے کیسے مناظرہ کیا اس کا. تو یہ دونوں قسم کے شرک کی نفی کی. عمل میں کیا فرمایا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, لوگ اپنے اپنے طور پہ دین پہ چلتے ہیں. اس میں مخصوص قسم کی پگڑیاں, مخصوص قسم کی ٹوپیاں, مخصوص قسم کے پاجامے, اور غیر مسلموں میں بھی عجیب عجیب عبادتیں. ہم میں بھی عجیب عجیب کنڈے ہو گئے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے تیجا ہو گیا, ابا کے وہ کھلا دیا, مرغے کھلا دیے, ابا کے انتقال کی خوشی میں لوگوں کو گوشت کھلا دیا ذرا پیٹ بھر کے, اوپر سے کہ بھی ہم رو رہے ہیں لیکن کام ایسے جیسے لگے جیسے آپ خوش ہیں, رو نہیں رہے آپ. تو یہ سارے حساب کتاب آپ نے کر دیے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا. قل تعالوا, نبی ان سے کہو تعالوا, آؤ. کیسے عجیب الفاظ ہیں, آؤ. اتلو ما حرم ربکم علیکم, میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے, کن چیزوں سے تمہارا رب
ناراض ہوتا ہے. پھر ان چیزوں کو اللہ نے بیان کیا. صرف ترجمہ کروں گا کیونکہ وقت کم ہے. اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلے شرک کی نفی. آگے وبالوالدین احسانا، اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک. اگر کوئی ماں باپ سے بدسلوکی کرتا ہے، اولڈ سینٹر میں جمع کرا دیتا ہے ان کو، یا جو ہے بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، کچھ بھی کر لے، کتنا ہی کنڈے کر لے، کتنا ہی خانقاہوں میں بیٹھ جائے، کچھ بھی کر لے، وہ اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. وبالوالدین احسانا. آگے فرمایا تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق. غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. اولاد کے قتل میں حمل کا گرانا بھی داخل ہے. حمل ٹھہر گیا عورت کو، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اتنے خرچے، میرے شوہر کی آمدن کم ہے، شوہر کہہ رہا ہے بھائی گرا دو. اللہ فرماتے ہیں یہ کام مت کرو. نحن نرزقکم وایاہم، رزق کی چابی میرے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. خدا کی قسم یہ بہت بڑا جرم ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حمل روکنا بھی حرام ہے اس خوف سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. آمدن کم ہے تو اب حمل روک رہے ہیں کہ بچے نہ ہو زیادہ، کہیں ان کو کھلائیں گے کہاں سے. اللہ نے اس کی نفی کر دی ان آیات میں کہ نحن نرزقکم، جو مخلوق دنیا میں آتی ہے اس کا دال پانی اور روزی کس کے ذمے ہے بھائی؟ یہ میرے ذمے ہے. یہ جو آج کل دنیا میں ایک نعرہ لگ رہا ہے نا کہ بچے کم ہوں گے تو وسائل یعنی چیزیں سستی ہو جائیں گی اور انسان زیادہ ہوں گے تو غربت بڑھے گی، یہ قرآن کے نظریے کے 100% خلاف ہے. یہ اللہ پر الزام ہے. ہمارے حضرت اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو جب کوئی میزبان کسی کی دعوت کرتا ہے، اگر 50 افراد کی دعوت کرتا ہے تو کھانا کم از کم 60 افراد کا بناتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اگر میزبان نے دعوت 50 کی کھانا بنایا 25 افراد کا، تو یہ کنجوس، مکھی چوس، اور جو اس کو آپ چسوانا ہے، مچھر بھی، جو آپ نے اس پر الزام لگانا لگا سکتے ہیں. اللہ ہے سخی، جواد، کریم. اللہ کو پتا ہے کہ کتنی مخلوق دنیا میں آئے گی، آدم سے لے کے آخری انسان تک. قرآن میں آتا ہے کہ جب ہم نے زمین کو بنایا قدر فیہا اقواتہا، اس کے اندر انسانوں کی خوراک پہلے رکھ دی ہم نے. نظر نہیں آتی ہے لیکن رکھ دی اللہ نے. پانی گرے گا، ایک گندم کے دانے سے سینکڑوں ہزاروں دانے زمین نکال کے باہر پھینک دے گی. نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ فرماتے ہیں سارے خزانے اس میں چھپا دیے. اب یہ ممکن ہے کہ انسان تو زیادہ آنے ہو مگر اللہ نے خزانے کم رکھ دی ہوں، باقی پھر آئیے میں فالوں سے لینے پڑ جاتے ہوں ہمیں. تو اللہ نے بہت کچھ زمین میں رکھ دیا ہے. یہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وسائل دنیا میں کم ہو رہے ہیں، کوئی وسائل کم نہیں ہو رہے. آج تک کوئی ایک پیٹرول کا کنواں ایسا نہیں ہے جو خشک ہوا ہو. ایسا بہت ہے کہ جتنے پیٹرول کے بھی کنویں ہیں نا، 150 کنویں اور دریافت ہو رہے ہیں، اور جگہ جگہ سے گیس نکل رہی ہے، کنویں نکل رہے ہیں. سونے کی کان کب سے انسان سونا نکالتا چلا آ رہا ہے، کہیں سونا ختم نہیں ہوا بلکہ مزید گولڈ اور سونے کی کانیں دریافت ہوتی چلی جا رہی ہیں. خوراک بڑھتی چلی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ الزام ہے کہ انسان دنیا میں کم ہو تاکہ خوراک اچھی ملے سب کو. اس آیت میں اس کی بھی اللہ نے نفی کر دی. اور آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ. جو کھلی بے حیائی ہے، جو چھپی، کھلے عام بھی سینما گھر کسی کے ساتھ نہ جاؤ فلم دیکھنے، اور چھپ کے موبائل اپنے جیبوں میں رکھ کے کمبلوں میں گھس کے بھی گندی چیزیں دیکھنے کی کوشش. بولو بھائی یہ بے حیائی ہے یا نہیں ہے؟ لڑکیوں سے گپیں لگانا، فحش باتیں کرنا، ان سے پھنسانا، ان کو 100 لڑکیوں کے نمبر ہوتے ہیں موبائل میں. یہ آج کے مسلمان کا جو ہے نا ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ ہے. تھوڑے دن میں ختم ہو جائے گا، بوڑھے ہو جاؤ گے تو ختم ہو جائے گا. کسی نے کہا نا کہ جوانی اور بڑھاپے میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا بھائی جوانی میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. تھوڑے دنوں میں یہ ساری خرمستیاں خود ہی نکل جائیں گی. تو بہتر نہیں ہے کہ حلال پہ گزارا کر لو. تو اللہ نے عورت سے فائدہ اٹھانے کا صرف ایک راستہ رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ بیوی بنا کے لے آؤ. پھر وہی میری بات آ جاتی ہے، اللہ نے کتنی بولا 4 عورتوں کو لے آؤ بیوی بنا کے، حساب نہیں لوں گا. لیکن حرام کی طرف ایک کی طرف بھی جانے کی اجازت نہیں. وہ ہمارا معاشرہ 4 کی اجازت نہیں دیتا، وہ معاشرے کا مسئلہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے بہرحال اجازت دی ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں تو کر سکتے ہیں آپ. تو اللہ نے کیا فرمایا؟
کہ ولا تقربوا الفواحش، بےہودہ انٹرنیٹ پر فحش چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ننگے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، سب گندگیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے قریب بھی مت پھٹکو. قریب کا مطلب ایسا کام بھی نہ کرو جس سے اس طرف ذہن جائے. ایسا کام کیسے؟ جیسے میں بتاتا ہوں، بند کمرے میں انٹرنیٹ استعمال نہ کریں. انٹرنیٹ اگر ضرورت سے استعمال کرنا ہے دروازے کی کنڈی کھول کے رکھیں تاکہ جو بھی آنا چاہے جا سکے. تو انسان کے ڈر سے ذرا نظر کی حفاظت کر لیتا ہے. جب تنہائی ہوتی ہے نا پھر گناہ کی طرف اس کے قدم جاتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو. اور آگے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، بڑا بھائی کیا کرتا ہے؟ چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جاتا ہے، ساری وراثت پہ قبضہ کر لیتا ہے، بولتا ہے میں ہوں نا تمہاری رکھوالی کے لیے، مجھ سے کوئی جو چیز ہے وہ مجھے لے لیا کرو بس. بھائی جتنے اس کے حساب بنتا ہے، کروڑوں روپے اس کے بنتے ہیں، وہ حساب کر کے اس کا الگ کرو حساب. اور اگر اپنے ساتھ ملانا ہے تو پورے حساب کتاب سے اس کو اس کا پروفٹ دو. اگر آپ سمجھتے ہو ابھی ہاتھ میں پکڑایا تو یہ کھا جائے گا، بچہ ہے تو اس کا جمع کراؤ الگ سے، حساب پورا رکھو. اللہ فرماتے ہیں یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو، اجازت نہیں ہے. اور ایک جگہ فرمایا جو یتیم کا مال کھاتے ہیں جہنم میں پیٹ کے انگارے بھر رہے ہیں. تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اور آگے فرمایا کہ بس 2-3 آیتیں اور رہ گئیں، اور فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب تولو تو برابر تولو. تجارت میں گڑبڑ نہ کرو. پاکستان کا مال ہے جاپان کا کہہ کے بیچ رہے ہو، اور اس میں دھوکہ دہی سے کام نہ لو. اسی طرح تول میں یہ بھی آتی ہے کہ آپ کے ذمہ کوئی کام لگا تو آپ تول کے پورا کام کریں. دفتر میں آپ کے ذمہ کوئی کام لگا ہے، آپ اس کام میں ڈنڈی مارتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں، یہ بھی دوسرے کا حق دینے میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ ڈنڈی مار رہے ہو. تم کیا مطلب؟ دفتر میں ہو کہیں بھی ہو دیانت داری سے اپنی ذمہ داری کو پوری کرو، کیونکہ اس ذمہ داری کی تنخواہ تمہیں پوری ملتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میری عادت ہے، میں جامعہ میں پڑھاتا ہوں، ہر مہینے کچھ رقم اپنے وظیفے سے صدقہ کر دیتا ہوں، تاکہ اگر خدا نخواستہ کچھ اس میں پڑھانے میں دیانت داری سے میں کچھ خیانت ہو گئی ہو، انسان ہے نا کبھی جو ہے وہ خیانت ہو جاتی ہے اس سے، تو وہ تھوڑا سا وہ اس میں نکل جائے. تو یہ کر لیا کریں دفتر والے لوگ جو ہیں کہ بھئی تھوڑی بہت اگر گڑبڑ ہو گئی تو کچھ تنخواہ صدقہ کر دی، تاکہ وہ اگر کچھ اس میں خدا نخواستہ حرام شامل ہو گیا تو وہ پاک ہو جائے اس سے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی نہ مت کرو، دوسروں کا اس کا حق پورا ادا کرو. اور آگے فرمایا کہ بات کرو تو عدل سے، اگرچہ رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو. تمہارے رشتہ دار نے ظلم کیا ہے، تمہیں حکم بنایا، ثالث بنایا، تو رشتہ داری کے چکر میں سائڈ کس کی لے رہے ہو؟ رشتہ دار کی سائڈ لے رہے ہو. میاں بیوی کے جھگڑوں میں ایسا بہت ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی کی غلطی ہے، بھابھی صحیح ہے، لیکن آپ سائڈ کس کی لیتے ہیں؟ بھائی کی. صحیح ہے نا؟ آپ کو پتا ہے آپ کا بیٹا ظلم کر رہا ہے آپ کی بہو پر، لیکن جب جرگہ بیٹھتا ہے تو دفاع کس کا ہو رہا ہے؟ اپنے بیٹے کا دفاع ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کام مت کیا کرو. اور آگے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اس کے پیچھے چلو. أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَفَرَّقُوا السُّبُلَ، اور مختلف راستوں میں نہ بٹو، فرقے نہ بناؤ. یاد رکھو آج جتنے فرقے بنائے جا رہے ہیں اتحاد کے نام پہ بنائے جا رہے ہیں. جماعت المسلمین نے ایک الگ فرقہ بنا لیا کہ قرآن میں آتا ہے صرف مسلمین جنت میں جائیں گے، الگ مسلمین کے نام سے فرقہ بنا لیا. اس چیز سے اللہ منع کر رہے ہیں. تو فرقہ جب بھی بنے گا نا قرآن حدیث کے نام پہ بنے گا، یاد رکھو، کیونکہ اس میں اٹریکشن ہوتی ہے لوگ. لیکن امت کو توڑ دیا. رفع الیدین کے جھگڑے مسجدوں میں شروع ہو گئے، کس کے نام پہ؟ حدیث کے نام پہ. حالانکہ رفع الیدین کا مسئلہ ہمیشہ سے اختلافی چلا آ رہا ہے، امت لڑی نہیں ہے ان مسئلوں پہ کبھی، مگر حدیث دکھا دی. کسی ایک آدمی بیچارہ 20 سال سے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، اسے بخاری کی حدیث دکھا دی کسی جاہل نے، جس کو نہیں پتا کہ ترک رفع کی بھی حدیث ہے اور یہ رفع الیدین کی حدیث کا جواب کیا ہے علماء کے پاس، کچھ نہیں پتا، بس ایک حدیث آئی اس کو جا کے چھیڑنا شروع کر دیا. اب وہ پریشان، یار میں 20 سال سے گھاس کھا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. پھر وہ بھی ایک نئی مسجد بنائے گا، پھر 4 آدمیوں کو پھر مسجدوں کے نام، پھر کوئی مسجد حنفی بنی ہوئی ہے، کوئی شافی مسجد ہے، کوئی جناب اہل حدیث مسجد ہے، کوئی بریلوی مسجد ہے. مسجدوں کے ناموں میں بھی فرقہ واریت کی بو آ رہی ہے. تو مذہب کو فالو کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن مذہب کے نام پہ دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا اور اس کی نمازوں کو غلط کہنا، اس کی خلاف سنت کہنا. صحابہ میں رفع الیدین نہ کرنے والے بھی تھے، کرنے والے بھی تھے. کرنے والے نہ کرنے والوں کو غلط نہیں کہتے، اور نہ کرنے والے کرنے والوں کو غلط نہیں کہتے تھے. لیکن یہ اس امت میں قرآن حدیث کے نام پہ فتنہ اور فساد پھیلایا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کام مت کرو. تو یہ موٹے موٹے اللہ نے احکام بیان کیے. اگر ہم اس پر عمل کر لیں
تو وہ جو کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے نا انشاءاللہ اس کا حق ادا ہو جائے گا. اور اللہ کہتے ہیں پھر قیامت میں یہ نہیں کہنا کہ اللہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, میں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہم سے چاہتا کیا ہے, تو اللہ نے بتا دیا میں تم سے یہ چاہتا ہوں, واضح کر دیا اللہ نے. اور یہ بھی بتا دیا اپنی کتاب کی حفاظت کروں گا, جو چاہتا ہوں نا تو میری چاہتوں میں سے کوئی ایک چاہت نکال کے کوئی اس میں اپنی چاہت ایڈ نہیں کر سکتا کہ کوئی مولوی صاحب کہیں یہ والا جو اللہ نے کہا نا یہ 4 والا اچھا نہیں لگ رہا, 8 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کتنی ہونی چاہیے بھائی؟ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ اسلام میں 4 کی اجازت ہے تو کتنی, تو میری تو کیا خواہش ہوگی بھائی 8 کی ہوتی. ٹھیک ہے, جوان آدمی تو یہی چاہے گا نا, ہر جوان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ بھئی 20 کی اجازت ہونی چاہیے. اور بعضوں کی خواہش ہے کہ نہیں 4 پہ پابندی 1 کی ہونی چاہیے. تو اللہ نے جو الفاظ لکھ دیے قرآن میں ان کو کوئی کم بھی نہیں کر سکتا, ان کو کوئی بڑھا بھی نہیں سکتا. سود کھانے کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. بینک والوں کی خواہش ہے کہ کاش کسی طرح سود کی گنجائش نکل آئے اسلام میں, پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن وہ سود کی آیتوں کو قرآن مجید سے نکال نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کسی کی خواہش ہے, ذکریوں کی خواہش ہے کہ نماز کسی طرح ختم ہو جائے. ذکری فرقے نے نماز ختم کر دی کہ نماز کے بغیر بھی اسلام ہے, لیکن وہ نماز کی سینکڑوں آیتیں قرآن مجید سے نکال نہیں سکے. اسی طرح جہاد ہے, اسی طرح تبلیغ ہے, سارے احکام قرآن میں ہیں, کسی کو اچھے لگیں یا نہ لگیں. زکوٰۃ ہے. اب جب میں یہ کہتا ہوں نا یتیم کی وراثت نہ کھاؤ, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت نہ کھائے, تو جو کھا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا وہ بیچارہ اندر سے ہلنا شروع ہو جاتا ہے یار میں نے تو. پھر قرآن میں آتا ہے بہنوں کو وراثت دے دیا کرو, بہنوں کی وراثت نہ کھایا کرو, معاف کرا کے کھا لیتے ہیں ان سے. بہن نے معاف کر دیا, 3 کروڑ روپے میں نے کھا لیے. ہاتھ میں پکڑاؤ 3 کروڑ میں سے صرف 50,000 پکڑاؤ اس کے ہاتھ میں, بولے یہ تمہارا ہے, ایک دن اپنے پاس رکھو, کل معاف کر کے مجھے واپس کر دینا. کبھی نہیں کرے گی وہ. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, عورت کا مال نہ کھاؤ, اس کو دے دو اس کا مال. اب جو کھا کے بیٹھا ہوا ہے اسے تو دل چاہے گا نا کاش یہ والی آیت نہ ہوتی. سارا قرآن بہت اچھا ہے سوائے یہ والی آیت کی. تو اس لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے, جو ہے جیسا ہے ہمیں بھی اسی پہ چلنا پڑے گا, آپ کو بھی اسی پہ چلنا پڑے گا. بس ایک آخری چھوٹی سی چٹکلا ہے, تھوڑا آپ تھک بھی گئے ہیں تو خوش بھی ہو جائیں گے. ہم سے اگر اللہ پوچھ کے قرآن بناتا نا کہ بھئی تمہیں بتاؤ کون کون سی باتیں اچھی لگتی ہیں, تو پھر میں اسی حساب سے احکامات دے دیتا ہوں. تو ہم سے اگر اللہ پوچھتا تو ہم اللہ سے کہتے یا اللہ پورے قرآن میں جتنے احکامات ہیں سارے ہٹا کے بس ایک آیت رہنے دے. ایک آیت, وہ کیا ہے؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. ایک دعا رہنے دے, ایک دعا, ساری دعائیں ہٹا دے, ایک رہنے دے. وہ کیا ہے؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے ہمارے لیے. ہم چاہتے کہ صرف قرآن میں یہ والی دعا رہ جائے. اور جتنے احکام ہیں نا اللہ اگر ہم سے پوچھتا کہ بھئی تم بتاؤ کون سا والا حکم رہنا چاہیے, باقی سارے نکال دوں گا, تو ہم کہتے ہیں اللہ نماز, زکوٰۃ, حج, رمضان کے کتنے گرمیوں کے روزے دیکھ رہے ہیں ابھی کیا حالت ہو رہی ہے, کتنی ٹینشن میں. کراچی میں میرا خیال ہے 20-25 سال میں ایسی گرمی نہیں پڑی ہوگی. رمضان میں حالت ادھموئی ہو, اور بادل آتے ہیں ایسے ہلکا سا نا اسپرے کر کے, آدمی کہتا بھائی تم منہ چڑھانے آئے تھے, ہمارا مذاق اڑانے آئے تھے, آج بادل آئے کتنا خوش ہوئے ایسے, یا اللہ بڑا مزہ آ رہا ہے اب تو بارش ہوگی. بس وہ آئے اوپر سے ہلکا سا اسپرے کر کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, ہمارے گناہ ہیں, بارش نہیں ہو رہی, پھر وہی گرمی. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ یہ رمضان بھی نکل جائے اور یہ سب چیز تبلیغ میں نکل جائے. یہ تبلیغ والے دیکھو بیچارے سال کے لیے نکلے ہوئے, اتنی شدید گرمی میں گھر چھوڑ گئے رمضان میں, تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نکلے ہیں نا. تو ہم تو چاہیں گے یہ سارے حکام رہ جائیں, صرف ایک حکم ہو, کلو وشربو. قرآن میں آتا ہے کھاؤ اور پیو, یہ حکم باقی رہ جاتا تو ہم سنت سمجھ کے کھاتے ہیں. ابھی بھی لوگ سنت سمجھ کے کھاتے ہیں, مگر کھانا سنت نہیں ہے, روزہ رکھنا سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جسے اللہ نے تحریف سے بچا کے رکھا ہوا ہے. ہر چیز میں تحریف ہو گئی, اللہ نے اپنی کتاب میں تحریف ہونے ہی نہیں دی ہے, ہونے ہی نہیں دوں گا میں تحریف, کچھ بھی کر لو. اتنے حافظ پیدا کر دیے اور قرآن رمضان میں اتنا پڑھوا لیا. تو یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس. ہمیں گوروں سے, جاپانیوں سے, فرانسیسیوں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے صرف موبائل خرید لیا کریں, ان سے گاڑیاں جاپان کی اچھی ہوتی ہیں وہ لے لیا کریں, اور تعلیم بھی, دنیا کی تعلیم بھی ان سے لے لیا کریں. تہذیب اور کلچر ان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ہمارے پاس قرآن موجود ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.